عمر بھر کے لیے یہ کہہ کر عطیہ دیا گیا کہ وہ اس کا اور اس کی اولاد کا ہے تو وہ حتمی طور پر اسی کا ہوگا۔ اس صورت میں دینے والے کے لیے کوئی شرط لگانا اور استثناء کرنا جائز نہیں۔ ابو سلمہ نے کہا کیونکہ اس نے ایسا عطیہ دیا ہے جس میں وراثت جاری ہو چکی ہے تو وراثت نے اس کی شرط کو ختم کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4192۔ خالد بن حارث نے ہمیں حدیث بیان کی، ہمیں ہشام نے یحییٰ بن ابی کثیر سے حدیث بیان کی، ہمیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ اسی کا ہے جسے ہبہ کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4193۔ معاذ بن ہشام نے ہمیں حدیث بیان کی، مجھے میرے والد نے یحییٰ بن ابی کثیر سے حدیث بیان کی، ہمیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4194۔ احمد بن یونس نے ہمیں حدیث بیان کی، ہمیں زہیر نے حدیث بیان کی، ہمیں ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی، وہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4195۔ یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث بیان کی، الفاظ انہی کے ہیں، ہمیں ابو خیثمہ نے ابو زبیر سے خبر دی، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اموال اپنے پاس رو کے رکھو اور انہیں خراب نہ کرو، کیونکہ جس نے بطور عمرہ کوئی چیز دی تو وہ اسی کی ہے جسے دی گئی ہے، وہ زندہ ہو یا مردہ، اور اس کے وارثوں کی ہے، یعنی جب اس کو اور اس کے وارثوں کو دی گئی یا غیر موقت دی گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4196۔ حجاج بن ابو عثمان، سفیان اور ایوب سب نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آگے ابو خیثمہ کی حدیث کے ہم معنی ہے، ایوب کی حدیث میں کچھ اضافہ ہے۔ انہوں نے کہا انصار نے مہاجرین کو عمر بھر کے لیے دینا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اموال اپنے پاس رکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4197۔ ابن جریج نے ہمیں خبر دی، مجھے ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا مدینے میں ایک عورت نے اپنے بیٹے کو اپنا باغ بطور عمرہ دیا، پھر وہ فوت ہو گیا اور اس کے بعد وہ بھی فوت ہو گئی، اس لڑکے نے اولاد چھوڑی اور اس کے بھائی بھی تھے جو بطور عمرہ دینے والی عورت کے بیٹے تھے، تو بطور عمرہ دینے والی عورت کی اولاد نے کہا باغ ہمیں واپس مل گیا، اور جسے بطور عمرہ ہبہ کیا گیا تھا اس کے بیٹوں نے کہا زندگی اور موت دونوں صورتوں میں وہ ہمارے باپ ہی کا ہے، چنانچہ وہ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام طارق کے پاس جو عبد الملک بن مروان کی طرف سے مدینے کا گورنر تھا جھگڑا لے کر گئے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو انہوں نے عمرہ کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر گواہی دی کہ وہ اس کے موجودہ مالک کا ہے۔ طارق نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا، پھر انہوں نے عبد الملک کی طرف لکھا اور انہیں اس واقعے کی اطلاع دی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کے بارے میں بتایا تو عبد الملک نے کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا، تو طارق نے اس حکم کو نافذ کر دیا، چنانچہ وہ باغ آج تک اسی کے بیٹوں کے پاس ہے جسے بطور عمرہ دیا گیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4198۔ سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی بنا پر طارق نے عمرہ کا فیصلہ وارث کے حق میں کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4199۔ شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا میں نے قتادہ سے سنا، وہ عطا کے واسطے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا عمرہ جائز ہے، یعنی یہ عطیہ درست ہے اور آگے چلتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4200۔
سعید نے ہمیں قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے عطا سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا عمرہ اس کے خاندان میں وراثت کے حقداروں کی میراث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4201۔ شعبہ نے ہمیں قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے نضر بن انس سے، انہوں نے بشیر بن نہیک سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا عمرہ درست ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4202۔ سعید نے ہمیں قتادہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، البتہ انہوں یعنی قتادہ نے کہا اس کے خاندان کی وراثت کہا یا جائز کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4203۔ یحییٰ بن سعید قطان نے ہمیں عبید اللہ سے حدیث بیان کی، کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو جس کے پاس کچھ ہو اور وہ اس میں وصیت کرنا چاہتا ہو، اس بات کا حق نہیں کہ وہ 2 راتیں بھی گزارے مگر اس طرح کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4204۔ عبدہ بن سلیمان اور عبداللہ بن نمیر دونوں نے عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، البتہ ان دونوں نے کہا اس کے پاس مال ہو جس میں وصیت کرے یعنی قابل وصیت مال ہو، اور اس طرح نہیں کہا جس میں وصیت کرنا چاہتا ہو۔ مفہوم وہی ہے، الفاظ کا فرق ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4205۔ ایوب، یونس، اسامہ بن زید لیثی اور ہشام بن سعد سب نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبید اللہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، اور ان سب نے کہا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس میں وہ وصیت کرے، البتہ ایوب کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا وہ اس میں وصیت کرنا چاہتا ہو، عبید اللہ سے یحییٰ کی روایت کی طرح۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4206۔ عامر بن حارث نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے سالم سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کسی مسلمان آدمی کے لیے جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس میں وہ وصیت کرے، یہ جائز نہیں کہ وہ 3 راتیں بھی گزارے مگر اس طرح کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے مجھ پر 1 رات بھی نہیں گزری مگر میری وصیت میرے پاس موجود تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4207۔ یونس، عقیل اور معمر سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ عمر بن حارث کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4208۔ ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے عامر بن سعد اور انہوں نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیماری میں میری عیادت کی جس کی وجہ سے میں موت کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، مجھے ایسی بیماری نے آ لیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں مالدار آدمی ہوں اور صرف ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں بنتا، تو کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی کیا میں اس کا آدھا حصہ صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، البتہ 1/3 صدقہ کر دو، اور 1/3 بہت ہے۔ بلا شبہ اگر تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ جاؤ، وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے پھریں اور تم کوئی چیز بھی خرچ نہیں کرتے جس کے ذریعے سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، مگر تمہیں اس کا اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس لقمے کا بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول، میں اپنے ساتھیوں کے مدینے لوٹ جانے کے بعد پیچھے یہی مکے میں چھوڑ دیا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تمہیں پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، پھر تم کوئی ایسا عمل نہیں کرو گے جس کے ذریعے سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہوگے، مگر اس کی بنا پر تم درجے اور
وہ تو فوت ہو ہی گئے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ان کے لیے غم کا اظہار افسوس کیا کہ وہ اس سے پہلے ہی مکے میں آ کر فوت ہو گئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4209۔ اور بلندی میں اور بڑھ جاؤ گے اور شاید تمہیں چھوڑ دیا جائے، یعنی لمبی عمر دی جائے، حتیٰ کہ تمہارے ذریعے سے بہت سی قوموں کو نفع ملے اور دوسری بہت سی قوموں کو نقصان پہنچے۔ اے اللہ، میرے ساتھیوں کے لیے ان کی ہجرت کو جاری رکھ اور انہیں ان کی ایڑیوں کے بل واپس نہ لوٹا۔ لیکن بیچارے سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ وہ تو فوت ہو ہی گئے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ان کے لیے غم کا اظہار افسوس کیا کہ وہ اس سے پہلے ہی مکے میں آ کر فوت ہو گئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4209۔ سفیان بن عیینہ، یونس اور معمر سب نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4210۔ سعد بن ابراہیم نے عامر بن سعد سے اور انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے کے لیے میرے ہاں تشریف لائے۔ آگے زہری کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا، اور انہوں نے سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا تذکرہ نہیں کیا، مگر انہوں نے کہا اور وہ یعنی حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ ناپسند کرتے تھے کہ اس سرزمین میں وفات پائیں جہاں سے ہجرت کر گئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4211۔ زہیر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں سماک بن حرب نے حدیث بیان کی، کہا مجھے مصعب بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں بیمار ہوا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، میں نے عرض کی مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنا مال جہاں چاہوں تقسیم کر دوں، آپ نے انکار فرمایا۔ میں نے عرض کی آدھا مال تقسیم کر دوں، آپ نے انکار فرمایا۔ میں نے عرض کی 1/3، کہا میرے 1/3 کہنے کے بعد آپ خاموش ہو گئے، یعنی 1/3 کی وصیت سے آپ نے منع نہ فرمایا، مگر اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا 1/3 بھی بہت ہے۔ حدیث نمبر 4215 کی مانند 1/3 بھی بہت ہے، کہا اس کے بعد 1/3 کی وصیت جائز ٹھہری۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4212۔ شعبہ نے سماک سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی، اور انہوں نے یہ بیان نہیں کیا اس کے بعد 1/3 کی وصیت جائز ٹھہری۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4213۔ عبد الملک بن عمیر نے مصعب بن سعد سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی تو میں نے عرض کی کیا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی تو آدھے کی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی 1/3 کی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور 1/3 بھی زیادہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4214۔ عبد الوہاب ثقفی نے ہمیں ایوب سختیانی سے حدیث بیان کی، انہوں نے عمر بن سعید سے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن حمیری سے، اور انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سے زائد میں سے 3 بیٹوں عامر، مصعب اور محمد سے روایت کی۔ وہ سب اپنے والد سے حدیث بیان کرتے تھے کہ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے تو وہ رونے لگے۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا بات رلا رہی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں اس سرزمین میں فوت ہو جاؤں گا جہاں سے ہجرت کی تھی، جیسے سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سعد کو شفا دے، اے اللہ سعد کو شفا دے، 3 بار فرمایا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس بہت سا مال ہے اور میری وارث صرف میری بیٹی بنے گی، کیا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا 2/3 کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا نصف کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا 1/3 کی؟ آپ نے فرمایا ہاں، 1/3 کی وصیت کر دو، اور 1/3 بھی زیادہ ہے۔ اپنے مال میں سے تمہارا صدقہ کرنا صدقہ ہے، اپنے عیال پر تمہارا خرچ کرنا صدقہ ہے، اور جو تمہارے مال سے تمہاری بیوی کھاتی ہے صدقہ ہے، اور تم اپنے اہل و عیال کو کافی مال دے کر خیر کے عالم میں چھوڑ جاؤ۔ یا فرمایا
اچھے گزران کے ساتھ چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں اس حال میں چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4215۔ ہمیں حماد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ایوب نے عمرو بن سعید سے حدیث بیان کی، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن حمیری سے، اور انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹوں سے روایت کی۔ انہوں نے کہا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے ہاں تشریف لائے۔ آگے ثقفی کی حدیث کے ہم معنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4216۔ محمد نے حمید بن عبد الرحمن سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹوں نے حدیث بیان کی، ان میں سے ہر ایک مجھے اپنے دوسرے ساتھی کے مانند حدیث بیان کر رہا تھا۔ کہا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں بیمار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آگے حمید حمیری سے عمرو بن سعید کی حدیث کے ہم معنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4217۔ عیسیٰ بن یونس، وکیع اور ابن نمیر سب نے ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کاش لوگ تہائی سے کم کر کے چوتھائی کی وصیت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تہائی تک کی وصیت کرو، اور تہائی بھی زیادہ ہے۔ وکیع کی حدیث میں بڑا ہے یا زیادہ ہے کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4218۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میرے والد فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے مال چھوڑا ہے اور وصیت نہیں کی، اگر یہ مال ان کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے تو کیا یہ ان کی طرف سے کفارہ بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4219۔ یحییٰ بن سعید نے ہمیں ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی، کہا مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خبر دی کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میری والدہ اچانک وفات پا گئیں، مجھے ان کے بارے میں یقین ہے، اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا میرے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4220۔ محمد بن بشر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ہشام نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں اور وصیت نہیں کر سکی، مجھے ان کے بارے میں یقین ہے کہ اگر وہ کلام کرتی تو ضرور صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4221۔ ابو اسامہ، شعیب بن اسحاق، روح بن قاسم اور جعفر بن عون سب نے ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ ابو اسامہ اور روح کی حدیث میں ہے کیا میرے لیے اجر ہے، جس طرح یحییٰ بن سعید نے کہا، اور شعیب اور جعفر کی حدیث میں ہے کیا ان کے لیے اجر ہے، جس طرح ابن بشر کی روایت میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4222۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، یعنی وہ منقطع نہیں ہوتے، صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4223۔ سلیم بن اخضر نے ہمیں ابن عون سے خبر دی، انہوں نے نافع سے، اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں زمین ملی، وہ اس کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں زمین ملی ہے، مجھے کبھی کوئی ایسا مال نہیں ملا جو میرے نزدیک اس سے زیادہ عمدہ ہو، تو آپ مجھے اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس کی اصل وقف کر دو اور اس کی آمدنی سے صدقہ کرو۔ کہا
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اس شرط کے ساتھ صدقہ کیا کہ اس کی اصل نہ بیچی جائے، نہ اسے خریدا جائے، نہ ورثے میں حاصل کی جائے اور نہ ہبہ کی جائے۔ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آمدنی کو فقراء، اقربا، غلاموں، فی سبیل اللہ، مسافروں اور مہمانوں میں صدقہ کیا، اور قرار دیا کہ اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جو اس کا نگران ہے کہ وہ اس میں تمول حاصل کیے یعنی مالدار بنے بغیر معروف طریقے سے اس میں سے خود کھائے یا کسی دوست کو کھلائے۔ ابن عون نے کہا میں نے یہ حدیث محمد بن سیرین کو بیان کی، جب میں اس جگہ اس میں تمول حاصل کیے بغیر پر پہنچا تو محمد نے ان الفاظ کے بجائے مال جمع کیے بغیر کے الفاظ کہے۔ ابن عون نے کہا مجھے اس شخص نے خبر دی جس نے اس کتاب یعنی لکھے ہوئے وصیت نامے کو پڑھا تھا کہ اس میں مال جمع کیے بغیر کے الفاظ